نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 204، 205 اور 206۔ یہ آیتیں منافقین کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ اخنس ابن شریق جو منافق تھا، بڑا فصیح و بلیغ، بہت تیز زبان تھا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور اپنے اسلام اور آپ کی محبت کے لمبے چوڑے دعوے کیا کرتا تھا اور قسمیں کھا کھا کر اپنی سچائی کا آپ کو یقین دلاتا تھا، اور در پردہ فتنہ و فساد میں مشغول رہتا تھا۔ اس نے کئی مسلمانوں کے جانور ہلاک کر ڈالے اور ان کے کھیتوں کو آگ لگا دی۔ کچھ مسلمانوں نے اس سے کہا کہ خدا سے ڈر اور فساد سے باز آ جا، تو وہ اور بھی ضد پر آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیتیں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے نازل فرمائیں، جن میں یہ ہے کہ بعض آدمی وہ ہے کہ جس کی بات دنیا کی زندگی کے اندر آپ کو بھلی معلوم ہو۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو وہ گواہ بنائے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد پھیلاتا پھرے، کھیتی کو اور نسل کو ہلاک کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کو عزت ساتھ گناہ کے پکڑ لیتی، یعنی ضد سے جو ہے وہ اور گناہ کرنے کی کوشش کرتا۔ فحسبہ جہنم، دوزخ اس کو کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ برا بستر ہے، برا بچھونا ہے دوزخ کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اس آیت میں جو من ہے یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض کے معنی میں، اور ناس سے یا تو مراد منکرین اسلام ہیں یا منافقین ہیں یا عام لوگ ہیں۔ یعجبن سے بنا ہے جس کے معنی ہے حیرت، بڑائی، خوشی اور پسند آنا۔ اسی لیے انوکھی بات کو دیکھ کر جو حالت طاری ہوتی ہے اسے تعجب کہا جاتا ہے، اور کسی عجیب چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ یہاں پر اس آیت میں پسندیدگی کے معنی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی بات کہ آپ کو دنیا کی زندگی میں بھلی معلوم ہوتی ہے، یعنی لوگوں یا منکرین اسلام یا منافقین میں سے بعض ایسے پرلے درجے کے چالاک ہیں کہ آپ کو خوش کر دیتا ہے ان کا قول دنیا کی زندگی میں، یعنی آپ کو دنیا کی زندگی میں تو اس کی باتیں پسند آتی ہیں مگر آخرت میں پسند نہیں آئیں گی، کیونکہ وہاں اس کی یہ بولنے والی زبان گونگی ہو جائے گی۔ مومن کا کلمہ دل و جان میں رہتا ہے، اسی لیے وہ ایمان پر دونوں جہان میں قائم رہے گا۔ منافق کا جو کلمہ ہے وہ صرف زبان پر ہے، اس لیے وہ مرتے وقت ہی بھول جاتا ہے۔ اسی لیے مومن بغیر دیکھے ہوئے بھی قبر کے اندر آقا علیہ السلام کو پہچان لے گا، اور منافق جس نے کہ عمر بھر آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ کی تبلیغ سنی تھی، آپ کے بیان کیے ہوئے احکام سنے تھے،
مگر وہ قبر کے اندر حضور کو نہیں پہچان سکے گا۔ مومن کا کلمہ اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہو، ہمیشہ ثمر آور ہو، ہمیشہ پھل دے، اور منافق کا جو کلمہ ہے وہ ان پودوں کی طرح ہے کہ جو برسات کے اندر چھتوں دیواروں میں اگاتے ہیں، بعد میں ان کو اکھیڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یا دنیاوی کاروبار کے متعلق منافق کی باتیں آپ کو پسند آتی ہیں، لیکن آخرت کے متعلق اس کو پسند نہیں آتی، کیونکہ ان باتوں میں اس کی زبان لکنت کرتی ہے۔ یا دنیاوی تدابیر میں تو وہ بڑا ہوشیار ہے، وہ تدبیریں سوچتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ کو خوش کر دے گا، مگر آخرت کی تدبیروں میں اس کا ذہن کند ہے اور زبان گونگی ہے۔ منافق کی عقل دنیا خوب بنا لیتی ہے، دین نہیں بنا سکتی۔ مومن کی عقل دین بھی بناتی ہے اور دین کے تابع رہ کر دنیا بھی بناتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ رب العزت کو اس پر کہ جو اس کے دل میں ہے، جو دل میں چھپائے ہوئے ہے، اس پر وہ گواہ بناتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ ہمارے یہاں اس کی یہ معنی ہے کہ وہ اپنی دلی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ خدا میرا گواہ ہے کہ میرے قلب کے اندر آپ کی بڑی محبت ہے، یعنی اپنی ادعائی محبت پر خدا کو وہ گواہ بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، پرلے درجے کا جھگڑا اور فساد پھیلانے والا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب پیٹ پھیرتا ہے تو زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، فساد پھیلاتا پھرتا ہے اور لوگوں اور کھیتیوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس کے بعد فرمایا کہ واللہ لا يحب الفساد، اے منافقین اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ تمہاری یہ عادت فتنہ و فساد پھیلانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو اللہ سے ڈرنے کی جو اس کو نصیحت کی جاتی ہے، اخذت العزت بالاسم، تو اور وہ چڑ جاتا ہے، اس کی عزت 7 گناہ کے اس کو پکڑ لیتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ معمولی درجے کا مسلمان مجھے نصیحت کر رہا ہے، میں تو عزت والا ہوں، میں تو وقار والا ہوں، اس معمولی مسلمان نے مجھے نصیحت کیوں کی؟ اب تو وہ ڈبل گناہ کرنے کو تیار ہے، یا گزشتہ گناہوں کی وجہ سے اس پر نصیحت کا الٹا اثر ہو رہا ہے کہ اسے شیخی کا خیال زیادہ چمٹ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ عزت جس کے معنی آبرو ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ عزت خیالی، جسے کہ شیخی کہتے ہیں، کہ انسان اپنے کو بڑا جانے، لوگوں کی نگاہوں میں وہ ذلیل ہو۔ دوسری عزت واقعی، عزت واقعی یہ ہے جس کو کہ وقار کہتے ہیں، کہ لوگ بھی اس کی عزت کریں، وہ لوگوں کی نظروں میں معزز اور باوقار ہو۔ وقار کی بھی 2 قسمیں ہیں، وقار عارضی کی جو فانی ہے، اور وقار اصلی جو باقی ہے۔ جو وقار کے دولت، حکومت، فوج کے ذریعے سے حاصل ہو وہ عارضی ہے، بھئی جب تک دولت باقی ہے اس کا وقار ہے، جب تک حکومت ہے اس کا وقار ہے، جب تک فوج ہے اس کے پاس اس کا وقار ہے۔ جیسے ہی وہ فوج شکست کھاتی ہے، تتر بہتر ہوتی ہے، اس کا وقار، اس کی عزت سب فنا ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے گھڑے یا حوض کا پانی جو عنقریب فنا ہو جاوے گا، اور جو وقار پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نصیب ہو، وہ اصلی اور باقی وقار ہے۔ کہ جیسے سورج کی روشنی یا سمندر کا پانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے تاروں کے لیے سورج کو نور کا مرکز بنایا، دنیا والوں کے لیے سمندر کو پانی کا مرکز بنایا، اسی طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو عزت اور وقار کا مرکز بنایا ہے، کہ ان کی دی ہوئی عزت کبھی فنا نہیں ہوتی۔ عزت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اللہ کے رسول کی جانب سے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہاں عزت سے مراد اس آیت میں پہلی عزت یعنی شیخی ہے، کہ منافق جو ہے وہ ہے تو کچھ بھی نہیں مگر شیخی بگاڑ رہا ہے، کہ یہ غریب مسلمان جس کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے، اور یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے، یہ شیخی بگاڑنا ہے۔ پھر عزت کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عزت کہ جو گناہوں سے انسان کو روک دے، جیسے کہ عالم دین جوئے شراب سینما سے محفوظ رہے کہ اس میں میری ذلت ہوگی۔ دوسری وہ عزت کہ جو نیکیوں سے روک دے، جیسے کہ ابلیس کو سجدے سے روک دیا، اس نے کہا کہ میں تو معزز ہوں، میں تو باوقار ہوں، کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آدم علیہ السلام جو ہے وہ مٹی سے ہے، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مٹی اور آگ کا سوال نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ابو جہل، فرعون وغیرہ اپنی عزت کے خیال سے ایمان سے محروم رہے۔ اور تیسری وہ عزت کہ جو گناہ کرائے۔ یہاں یہ آخری تیسری قسم کی عزت مراد ہے، یعنی اپنی مفروضہ عزت کی وجہ سے وہ منافق گناہ کرتا ہے۔ ایسی عزت والے کا جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ فَحَسْبُهُ جہنم، اس کو دوزخ کافی ہے۔ وَلَا بِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ بہت ہی برا بستر ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فرش، بستر اور ٹھکانے کو مہاد کہتے ہیں، اور مہد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آرام کا گاہ ہوتی ہے، آرام کا موقع ہوتی ہے۔ شروع کلام کو تمہید اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے بولنے پر قدرت ہوتی ہے۔ یہاں پر مہاد سے مراد بستر یا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ بڑا برا بستر ہے یا بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ عزیزوں، اس آیت سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہمیں منافقت نہیں کرنا چاہیے، ہمارے دل کے اندر نفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی جو علامات ہیں، جو پہچانیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کے اندر وہ خیانت کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم اپنی ذات کا مطالعہ کریں، اپنے وجود میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کہیں نفاق تو نہیں جگہ بنائے ہوئے ہے۔ اگر نفاق ہمارے اندر ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وَلَا بِئْسَ الْمِہَادُ، بہت برا بستر ہے ان لوگوں کا کہ جن کے اندر نفاق ہے، زبانوں پر چاپلوسی ہے اور دل کے اندر دشمنی اور بغض پوشیدہ ہے۔ یہ صفت ہماری اور ایک مومن کی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔ ان تینوں آیتوں کا اگلا حصہ دوسرے درس میں سماعت فرمائیں۔